صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأغضب كما تغضبون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے دو آیات مبارکہ اور آقا نامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ معروضات میں مسئلہ علم غیب اور کل کے درس میں مسئلہ حاضر اور ناظر پہ معروضات عرض کیے تھے، اور آج جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان آیات کا تعلق جو ہے وہ بشریت انبیاء اور خصوصاً بشریت سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جیسے کہ میں نے متعدد بار عرض کیا ہے کہ جس طرح کسی عمارت کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی، پر آپ جتنے خوبصورت سنگ مرمر لگاتے چلے جائیں اگر اس کی بنیادیں کمزور ہیں تو وہ معمولی سا حادثہ بھی برداشت نہیں کر سکتی. عین ہی اسی طرح اس کو سمجھیں
کہ اگر انسان مسلمان کے ایمان، اسلام اور عقیدے کی بنیاد مضبوط نہیں ہے، اوپر جتنے حسین اعمال کی عمارتیں بنائے جائیں، سارا سال خیراتیں کریں، ساری رات صلاۃ تسبیح پڑھیں، ساری زندگی مراقبات، مجاہدات اور ریاضت میں گزار دیں، لیکن بخشش کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ مثال بھی میں نے نہیں دی، بلکہ سردار انبیاء، امام انبیاء، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے ان 5 چیزوں پہ ہے، اور سب سے پہلی چیز کیا فرمائی؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نے فرمایا کہ سب سے پہلا پتھر اس بنیاد کا، سب سے سنگ اول اس بنیاد کا جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے، اللہ کی توحید ہے، اور میرے مدنی پاک کی رسالت پہ ایمان ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو بڑی محنت سے، بڑی دقت نظر سے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کی دنیا میں عام طور پر لوگ یہ جواب دے دیتے ہیں کہ جی ہم جاہل لوگ ہیں، کہاں جائیں، وہ مولوی بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ مولوی بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی حدیثیں سناتا ہے، وہ بھی حدیثیں سناتا ہے، ہم لوگ کدھر جائیں؟ حالانکہ اگر غور کریں، یہ باتیں بھی ہمارے دل و دماغ میں شیطان ڈالتا ہے کہ ہم حق کے قریب نہ جائیں۔ ہر بندہ ایک کپڑا سلانا چاہے تو اچھا درزی ڈھونڈ لیتا ہے، کھانا پکوانا چاہے تو اچھا باورچی ڈھونڈ لیتا ہے، رہائش کے لیے اچھا ایئر کنڈیشن کمرہ ڈھونڈ لیتا ہے، پہننے کے لیے بہترین مل کا ململ اور لٹا ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایک دین محمد عربی اتنا لاوارث ہے کہ آپ کو حق اور باطل کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ ہر آدمی کو یہ پتا ہے کہ آج رات ہے اور پھر دن ہوگا۔ ہر آدمی کو یہ پتا ہے کہ یہ راستہ مکہ کو جاتا ہے، اور یہ راستہ مدینہ منورہ کو جاتا ہے، اور یہ راستے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر آدمی کو پتا ہے اگر تھوڑی سی وہ محنت کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ توجہ کرے، محنت کرے اور بات سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر ایک رواج بن جائے کہ چلو بھی جیسے لوگ حج کریں گے میں بھی کروں گا، لوگ مینا جائیں گے میں بھی چلا جاؤں گا، لوگ احرام باندھیں گے تو میں بھی باندھ لوں گا، پھر ساری زندگی حج کرتے رہو، مسئلے نہیں آئیں گے۔ اگر ایک آدمی حج کے داخلے دینے کے وقت سے جب یقین ہو گیا کہ الحمدللہ میرا نمبر آ گیا ہے، وہ کتابیں پڑھ رہا ہے، مولویوں کے پاس جا رہا ہے، علماء سے مل رہا ہے، ایک ایک مسئلہ سمجھ رہا ہے، مجال ہے کہ وہ کوئی غلطی کرے؟ جس کا عالم یہ ہو کہ آگے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم حج پہ آ رہے تھے، عمرے پہ آ رہے تھے، ہماری احرام والی چادریں سامان میں چلی گئی ہوائی جہاز میں، ہم نے جدے میں آ کے پھر احرام باندھا ہے۔ جب دین سے اتنی بے تعلقی ہو کہ حج کے لیے جا رہے ہو، احرام کے لیے، عمرے کے لیے جا رہے ہو، تم نے احرام کی چادروں کا ہی خیال نہیں کیا تو باقی عمرے کا کیا خیال کرو گے؟
تو اس لیے ٹھنڈے دل سے اب یہ بھی ایک بنیادی مسئلہ ہے اور عقیدے کا اہم مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے کی توفیق. اب جناب اس مسئلے کو بھی سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور آج تک اس مسئلے پہ جھگڑا ہے کہ اللہ کے نبی بشر ہوتے ہیں یا نور ہوتے ہیں. یعنی 1400 سال میں ابھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امت یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی پاک بشر تھے یا نور تھے. اگر آج آپ انگریز کو، سکھوں کو، ہندوؤں کو، شودروں کو، بدھ مت والوں کو، کافروں کو دعوت دیں کہ کلمہ پڑھیں اور وہ یہ کہیں کہ حضرت ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، پہلے آپ یہ تو فیصلہ کریں کہ آپ کے نبی نور تھے کہ بشر تھے. ابھی تو آپ مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہم کس نبی کا کلمہ پڑھیں. کتنے دکھ کی بات ہے. اور حالانکہ یہ 2 لفظی بات ہے کہ جتنے نبی آئے حضرت آدم سے لے کر میرے پاک نبی خاتم الانبیاء تک، ان سب نبیوں کو نبی کس نے بنایا؟ ہاں جی کہہ دو، ڈرو نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ان کو نبی کس نے بنایا؟ اللہ نے. ان کو رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے. نبوت و رسالت کا تاج کس نے پہنایا؟ اللہ نے. تو اب یہ فیصلہ اللہ کریں گے یا امت کرے گی کہ جو نبی بن کے آیا وہ کون ہے؟ جس نے بھیجا ہے وہ فیصلہ کرے گا یا ہم کریں گے؟ دیکھو نا جی، آپ نے کسی کو بھیجا ہے تو آپ فیصلہ کریں گے کہ میں نے جس کو حج کے لیے بھیجا ہے، حج بدل پہ بھیجا ہے، وہ شریف آدمی ہے، امانت والا ہے، دیانت والا ہے، مسئلہ سمجھنے والا ہے، وہ میرا حج ٹھیک کرے گا، یہ آپ نے سوچا ہوگا. اور جس رب قدیر نے نبوت کی امانت دے کر، رسالت کی امانت دے کر اپنے انبیاء کو بھیجا ہے، تو سب سے پہلے تو میرے اللہ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ میرا اللہ، آپ نے جتنے نبی بھیجے ہیں، چونکہ مخلوقات جو ہے وہ 3 قسم پہ ہے. ایک مخلوق نوری مخلوق ہے، فرشتے. ایک مخلوق جو ہے وہ ناری مخلوق ہے، جنات. اور ایک مخلوق جو ہے وہ خاکی مخلوق ہے، یعنی آدم اور اولاد آدم. تو اب ان 3 میں دیکھنا پڑے گا کہ بھی اللہ نے نوریوں میں نبی بھیجا، اللہ نے ناریوں میں نبی بھیجا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید آدم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت و رسالت رکھی. یاد رکھو کہ جتنے فرشتے ہیں وہ تو الحمدللہ کھانے سے بھی پاک ہیں، وہ معصوم ہیں اور عصمت بھی اضطراری ہے ان کی، اور ان کا وظیفہ تو اللہ کی فرما برداری ہے، نافرمانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کے لیے تو کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں. باقی رہ گئے جنات. جنات کا درجہ جو ہے وہ انسان کے درجے سے بھی کم ہے. وہ آدم علیہ السلام کے درجے سے بھی کم ہے، اور اللہ اپنے نبی کبھی کسی کم درجے والی مخلوق میں سے نہیں بھیجتے.
جب بھی نبی آئے گا تو اعلیٰ مخلوق میں آئے گا، اللہ قوم میں آئے گا۔ تو اب جناب باقی کون بچ گئے؟ آدم علیہ السلام اور ولد آدم علیہ السلام، اور اللہ نے اس دنیا کو آباد کیا آدم علیہ السلام سے اور ذریت آدم علیہ السلام سے۔ اب میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، آپ درود شریف پڑھیں اور میں اللہ کے قرآن کی آیت کا فیصلہ سنیں۔ فرمایا وما صلی من قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے جن پہ ہم نے وحی کی ہے، مگر ہم نے انسان بھیجے، مرد بھیجے۔ رجالن کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، مگر مردوں کو نبی ہم نے بنایا ہے۔ اگر یہ مکے والے نہ سمجھے، فاسألوا اہل الذکر، علم والوں سے پوچھو، کتاب والوں سے پوچھو کہ جتنے پہلے نبی گزرے ہیں وہ انسان تھے، اولاد آدم تھے، اور جتنے تھے وہ مرد تھے۔ نہ ہم نے جنوں میں نبی بھیجا، نہ ہم نے ملائکہ میں نبی بھیجا، نہ ہم نے عورتوں میں سے نبی بھیجا۔ جتنے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، سب ہم نے ولد آدم سے بھیجے۔ ارے اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ اب سمجھو کہ جھگڑا کیوں چلا، اختلاف کیوں پیدا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں دو فرقے بنتے ہیں، بعض محبت میں غلطی کرتے ہیں اور بعض اللہ معاف کرے بغض میں غلطی کرتے ہیں۔ بعض آدمی جب محبت میں بڑھتا ہے، محبت میں تجاوز کرتا ہے تو حدود سے نکل جاتا ہے، اور بعض آدمی جب دشمنی پہ آ جاتی ہے، بغض پہ آ جاتی ہے، وہ بھی حدود سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک پہ نظر ڈالیں، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ولد آدم میں ہیں، آپ کی محبت میں آ گئے، اور محبت میں بڑھاتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے یہودیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضرت عزیر جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اب اسی طرح دیکھیں نصرانی، نصارہ، عیسائی، مسیحی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت میں، محبت میں جوش میں آ گئے، اور بڑھاتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ حالانکہ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانی مانتے ہیں، لیکن محبت میں، عقیدت میں، جیسے ہم لوگ اپنی عقیدت میں اپنے والد کو، اپنے مرشد کو، اپنے استاد کو کبھی حضرت لکھیں گے، کبھی اعلیٰ حضرت لکھیں گے، اور کبھی قبلہ، کعبہ، ماوا، ملجا، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیں گے۔ آپ میرے ماوا ہیں، آپ میرے ملجا ہیں، آپ ہی قبلہ ہے، آپ ہی کعبہ ہے۔ تو پھر خدا نہ کرے، اللہ معاف کرے، کوئی اگر آپ کو ہندو کہہ دے کہ جب والد تمہارا قبلہ ہے تو پھر مکے کیا کرنے جاتے ہو؟ والد کو سامنے کھڑے کر کے نمازیں شروع کر دو۔ اصل کیا ہے؟
اصل کیا تھا کہ ہم نے تو محبت کی کہ جیسے مرکز توجہ اللہ کا کعبہ ہے اور اس کی عظمت ساری دنیا کی زمین سے زیادہ ہے. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ میرا مرکز توجہ میرا باپ ہے, میرا استاد ہے, میرا مرشد ہے, لیکن بڑھتے گئے اور حد سے نکل گئے. یہ بات کسی عام کتاب میں نہیں, اللہ کے قرآن میں ہے. قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یہودیوں نے کہہ دیا, کہنے لگے یہودی کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور نصرانی کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا بیٹا ہے. اور وجہ کیا تھی کہ جب نصرانیوں نے عیسیٰ کی شان دیکھی اور یہودیوں نے حضرت عزیر کی شان دیکھی اور ان کے معجزات دیکھے, ان کی عظمت دیکھی, ان کی آیات دیکھے, محبت میں آ گئے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پہ نظر ڈالی کہ باپ بھی کوئی نہیں ہے, بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے اور ابھی جھولے میں جھول رہا ہے. اور قوم اعتراض کرتی ہے, پہلے دن 2 دن کا بچہ, دودھ پینے والا بچہ اسی جھولے میں تقریر کرتا ہے اور کہتے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب جب شان دیکھی کہ مردے کو کہتا ہے کہ قم باذن اللہ, تو مردہ قبر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور برس والے کو ہاتھ لگاتی ہے, برس ختم ہو جاتی ہے, کوڑ والے کو ہاتھ لگاتی ہے, کوڑ ختم ہو جاتی ہے, مادرزاد اندھے کو ہاتھ لگاتی ہے, وہ آنکھوں والا بن جاتا ہے. کہنے لگے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. اتنی خدا سے بنی ہوئی ہے کہ مارنا کام اللہ کا تھا, لیکن اور مردوں کو اٹھانا بھی اللہ کا کام تھا, لیکن یہ بھی اٹھا لیتا ہے. اندھے کو بینائی دینا اللہ کا کام تھا, لیکن یہ بھی ہاتھ لگا کے بینا کر دیتا ہے. اور کوڑ برس کا علاج بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں تھا, لیکن معلوم ہوتا ہے یہ خدا کا بیٹا ہے. ان کی شان کو دیکھا, ان کی عظمت کو دیکھا اور محبت میں تجاوز کر کے, غلو کر کے, اللہ معاف کرے, اللہ رحمت فرمائے, حدود سے نکل گئے اور بغیر جائے مسلمان ہونے کے کافر بن بیٹھے. یہودیوں نے جب عزیر کے معجزے دیکھے کہ 100 سال تک ایک نبی فوت ہو گئے اور 100 سال کے بعد پھر زندہ ہو گئے, سینکڑوں سال گزر گئے, تورات بھول گئی, لیکن وہ تورات یاد سنا دیتی ہیں. دھوکے میں پڑ گئے بیچارے, کہنے لگے عزیر بھی اللہ کا بیٹا ہے. اسی طرح صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ میرے پاک نبی خاتم الانبیاء حبیب کبریا مدینے میں موجود ہیں, اور نجران کے نصرانیوں کا ایک وفد عبد المسیح کی قیادت میں آتا ہے. میرے مدنی پاک کی خدمت میں آ کے کہتا ہے حضور مہربانی کریں, ہم آپ سے لڑائی نہیں لڑنا چاہتے, مقابلہ نہیں کرنا چاہتے, جنگ نہیں چاہتے, ہم تو محض آپ سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, مکالمہ کرنا چاہتے ہیں, بات سمجھنا چاہتے ہیں. آپ مہربانی کر کے ہماری بات سنیں, یا تو ہمیں مطمئن کر دیں یا پھر ہماری بات مان لیں. حضور نے فرمایا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ چلو تمہیں بات سمجھنے کا خیال تو آ گیا, آ جاؤ.
یہ وفد کون ہے؟ نصرانیوں کا وفد ہے، سب نصرانی ہیں، اور ان کا سردار جو ہے اس کا نام بھی عبد المسیح ہے، اور 60 آدمی کا وفد ہے، بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے احبار، بڑے بڑے ان کے پادری، پنڈت، ان کے مذہب کے عالم، وہ ساری جیوری بنا کے محمد بدری کی خدمت میں آئے۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ 60 آدمی کا وفد ہے، ان کو کہاں ٹھہرائیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی گیسٹ ہاؤس بھی نہیں ہے، کوئی مہمان خانہ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میرے مدنی کی مسجد میں ٹھہرا دو۔ تم بھی ٹھہرنے دیتے ہو مخالف کو مسجد میں؟ ہاں جی، تمہارے ملک میں دوسری پارٹی کا آدمی آئے مسجد میں، ٹھہرنا تو ٹھہرنا، نماز بھی پڑھنے دو گے؟ ایمان سے کہو، ٹھنڈے دل سے، ناراض ہونے کی بات نہیں۔ اگر مسجد ہے نوریوں کی، وہ خاکی کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، اور اگر کسی خاکی کی مسجد ہے وہ نوری کو اندر نہیں آنے دیتا۔ اور بعض بیچارے تبلیغ والے جاتے ہیں نا، سناتے ہیں بستر باہر پھینک دیں گے، کہیں گے مسجد کو دھو ڈالو، مسجد پلیت ہو گئی ہے۔ قوال آئے، قوالی گائے تو مسجد پاک ہوتی ہے، تبلیغ والا آئے تو پلیت ہو جاتی۔ ایمان سے کہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے، چھوڑو بریلوی دیوبندی جھگڑوں کو، ایمان سے کہو کہ مسجدیں کس کی ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہے۔ اگر جس مسجد میں کوئی اللہ کی نماز نہ پڑھنے دے وہ اللہ کی مسجد نہیں ہے، وہ پھر پارٹی کی مسجد ہے، وہ فرقے کی مسجد ہے، وہ جماعت کی مسجد ہے، وہ نوری مسجد ہے یا خاکی مسجد ہے، وہ اللہ کی مسجد نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کی مسجد ہے اس میں منکرات نہ ہونے دے، بلکہ جو اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ کی نماز پڑھے، تیرا مخالف بھی ہو تو کہو اہلاً و سہلاً، یہ تو خدا کا گھر ہے، کوئی میرا گھر تو نہیں، میں تمہیں منع کروں۔ اللہ کے نبی خاتم الانبیاء اور نصرانیوں کا وفد ہے، کافروں کا وفد ہے، میرے مدنی نے فرمایا میری مسجد میں ٹھہرا دو۔ صحابہ نے کہا حضور کافر ہیں، نصرانی ہیں، آپ کی پاک مسجد میں ٹھہریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا تم نہیں سمجھتے ہو، جب یہ مسجد میں ٹھہریں گے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے دیکھیں گے، صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھیں گے، قرآن پڑھتے دیکھیں گے، شاید اللہ ان کو بھی ہدایت کر دے۔ اگر تیرا مذہب سچا ہے، اگر تیرا عقیدہ سچا ہے، اگر تیرا عقیدہ پکا ہے، کوئی بھی آئے مسجد میں آنے دو، وہ تیرے عقیدے کو دیکھ کے شاید تیرا بن جائے، روکنے سے تو کوئی اپنا نہیں بنتا۔ ایک آدمی نے میرے مدنی پاک کے سامنے، اللہ کے نبی بیٹی ہے، مسجد رسول اللہ ہے، وہ بدو ہے بیچارہ، آیا پیشاب کا خیال آیا، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے پیشاب شروع کر دیا۔ مسجد میں، اور مسجد بھی کون؟ جس کی بنیاد رکھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے، جس میں ساری دنیا کی مسجدیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تیری مسجد کی بنیاد مولویوں نے رکھی، پیروں نے رکھی، لیکن مدینے کی مسجد کی بنیاد میرے مدنی محمد نے رکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک کے صحابہ نے جب دیکھا، جوش میں آ کے اٹھنے لگے کہ اتنی بے ادبی کہ مسجد میں پیشاب، اور پھر نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ماں میرے صحابہ ٹھہرو ٹھہرو، اس کو پیشاب کر لینے دو، مسجد تو دھل جائے گی، میرا امتی کہیں بیمار نہ ہو جائے۔
فرمایا جب وہ فارغ ہو جائے وہاں پانی ڈال کے دھو ڈالو اور اس کو لے آؤ. جب لے آئے حضور نے فرمایا میرے صحابی یہ اللہ کے گھر ہیں, یہ نماز کے لیے ہیں, قرآن کے لیے ہیں, اللہ کے ذکر کے لیے ہیں, یہ پیشاب کے لیے نہیں ہوتی ہیں. آپ نے باہر جانا تھا. اس نے کہا حضور میں جاہل ہوں, آج آپ نے مسئلہ سمجھا دیا, اللہ کرے گا زندگی میں پھر کبھی کوتاہی نہیں ہوگی. آپ اتنی دیر فارغ نہ رہا کریں. اس نے کہا اچھا حضور یہ فرمائے کہ حضرت عیسیٰ کے باپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے, ان کے باپ نہیں ہیں. اس نے کہا اچھا حضور اگر یہ بات ہے تو پھر پوری اللہ کی مخلوق میں ہمیں کوئی اور بندہ دکھلائے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو, اور اگر آپ نہیں دکھلا سکتے ہیں تو پھر ہماری بات مان لیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. جاری ہے بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا بھی ایمان ہے نا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا بغیر باپ کے پیدا ہوئے. انہوں نے کہا جی پھر اور کوئی مثال بھی تو دو نا کہ فلاں بھی پیدا ہوا. کہ قرآن نازل کر دیا کہ میرا مدنی توحید کا مسئلہ ہے, فکر نہ کرو. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو بتلا دے کہ عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم اگر بغیر باپ کے جو پیدا ہو وہ اللہ کا بیٹا بن جاتا ہے, پھر آدم کا تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں, تو پھر وہ کیا بنے گا؟ اس کو میں نے پیدا کیا خلقہ من تراب. اللہ نے آدم کو کس چیز سے پیدا کیا؟ ہاں جی آپ ترجمہ کریں, ہم کریں گے, ہم تو وہاں بھی ہیں نا. نہیں مکے والے تو ہو گئے نا وہاں بھی سارے. چلو آپ ترجمہ کرو قرآن کے. کہتے ہیں خلقہ من نور. ہاں جی نہیں تمہارے ملک میں کیا پڑھتے ہیں قرآن میں؟ تراب. تراب مانا تو ابا کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے پیدا ہوئے. چلو اسی پر پکے رہو. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے فرمایا اللہ نے اس کو پیدا کیا مٹی سے, حکم دیا کن ہو جا, ہو گیا. تو پھر آدم کو کیا کہو گے؟ اب جناب عبد المسیح کو کوئی جواب نہ بنا, اب چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا آپ بتلاؤ, چپ, اب کیا جواب دے؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر ان کو یہ بات بھی سمجھ نہ آئے آپ ان کو چیلنج کریں, تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبد المسیح تم بھی اپنا پوری پارٹی لے کے آ جاؤ, میں بھی اپنے خاندان کو لے آتا ہوں, تم بھی اپنے خاندان کو لے آؤ. میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں, اللہ تیرے نبیوں کو بیٹا بنانے والے سچے ہیں یا تیرے نبی کو بندہ کہنے والے سچے ہیں, اس پہ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں, اور جو جھوٹا ہوگا اللہ اس پہ عذاب اپنا نازل کر دیں گے. آؤ میدان میں نکلو. اس نے کہا حضور ہمیں رات کا موقع دے دیں, ہم کل مناظرہ کریں گے. جب رات ہو گئی سارے مولوی اکٹھے ہوئے نصرانیوں کے, عبد المسیح سے پوچھنے لگے کیا خیال ہے؟ اس نے کہا خیال بہتر یہ ہے کہ رات کو نکل کے بھاگو.
توحید والوں سے مقابلہ کرو گے مر جاؤ گے۔ اب دیکھو جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی چاہے بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے لیکن ماں تو موجود ہے، اور اس کا سلسلہ بھی کس سے جڑے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اس لیے میرے اللہ نے میرے مدنی پاک کو فرما دیا قرآن میں کہ میرے نبی اعلان کرو قل انما انا بشر، قل انما انا بشر مثلکم اللہ نے فرمایا میرا مدنی کہہ دو، اعلان کر دو، حکم دینے والا رب العلا ہے اور اعلان کرنے والا محمد مصطفیٰ ہے۔ اب تو خود فیصلہ کر، ہم خدا کی مانے، محمد مصطفیٰ کی مانے، یا اس جاہل کی مانے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں نہیں محمد مصطفیٰ بشر والا لباس پہن کے آیا ہے، بشر والا چولا پہن کے آیا ہے، بشر والا برقع اوڑھ کے آیا ہے، ظاہر میں بشر ہے لیکن اندر میں خود خدا ہے۔ نعوذ باللہ کتابوں میں لکھا ہے کہ معراج والی رات میرے مدنی جب معراج پہ گئے 7 آسمانوں سے گزرے، سدرۃ المنتہا پہ گئے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور قریب آؤ اور قریب آؤ۔ جبریل علیہ السلام رک گئے، حضور آگے چلے گئے اور اس پہ آیتیں لکھی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور نبی قریب ہوتے 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 جب عرش اولی پہ پہنچے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو تورات پہ بھی جوتا اتارا، طور پہ بھی جوتا اتارا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرے نبی تم عرش پہ بھی جوڑا پہن کے آ جاؤ۔ اب یہ پتہ نہیں یہ جوڑا پہننے والی آیت کس کا ترجمہ ہے، کس حدیث کے ٹکڑے کا ترجمہ ہے۔ اچھا نیچے سے اب جا رہے ہیں، جب عرش پہ پہنچے احد احمد مل گئے اور پھر وہ ایک ہو گئے، اور جبریل نے جب دیکھا اور جبریل مسکرانے لگا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا جبریل کیوں مسکراتے ہو؟ اس نے کہا حضور نیچے بھی آپ تھے اوپر بھی آپ ہیں، پھر مجھے خام خواہ معراج کا ڈرامہ بنا دیا۔ اللہ معاف کرے خدا کے بندے، اگر نبی خود خدا ہے تو پھر معراج کا کیا مانا ہے؟ معراج تو تب ماننا پڑے گا کہ جب میرے مدنی کو بشر مانو گے، میرے مدنی کو ابن عبداللہ مانو گے، آمنہ کا لال مانو گے، بی بی حلیمہ کا دودھ پینے والا مانو گے، عبد المطلب کا پوتا مانو گے، اور حضرت عبداللہ ابراہیم قاسم کا ابا مانو گے، بی بی خدیجہ بی بی عائشہ کا شوہر مانو گے، فاطمہ الزہرا کا ابا مانو گے، حسن حسین کا دانا مانو گے۔ اگر بشریت کا انکار کر دو کہ اوپر بھی احد ہے، نیچے ہے تو شکل میں احمد ہے، اندر احد ہے، اور عقیدے لکھتے ہیں کہ اگر نبی کو بشر کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ یہ نہیں کہ ہم کعبے میں الزام لگا رہے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی اوپر تھا تو خدا تھا، مدینے میں آیا تو مصطفیٰ ہے۔ اللہ معاف کرے مسلمانوں، اگر نصرانی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہے، مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ ہاں جی، خدا کا بیٹا کہنے والے مسلمان ہیں، اور یہودی عزیر کو بیٹا کہے مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ آپ
آپ فیصلہ کریں خدا کے کعبے میں، قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ جو خدا کا عیسیٰ کو بیٹا مانے وہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر؟ اور جو عزیر کو بیٹا مانے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ اگر بیٹا بناؤ تو کافر، اور جو خود محمد کو خدا بنا دے، یہاں آ کے زبان گنگ ہو گئی ہے۔ یہ مسئلہ ادھر آپ کے ملک میں ہے نا، اس لیے چپ تم فیصلہ کرو۔ ہم تو بھائی پیٹنٹ وہاں بھی ہے، ہمارے اوپر تو ایک مہر لگی ہوئی ہے، کہیں گے جی قرآن بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، حدیث بھی پڑھتے ہیں، اور بات دل کو بھی لگتی ہے، لیکن کیا کریں مولوی مکی ہے تو وہاں بھی نا۔ اچھا بعض کہتے ہیں ماشاءاللہ، کہتے ہیں جی ماشاءاللہ سیرت بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اندر سے وہاں بھی ان کے پاس ایکس رے ہے باقاعدہ۔ یہ ڈاکٹر تو بیچارے بیماری ایکس رے میں دیکھتے ہیں، یہ ایمان کی ایکس رے لے کے جیب میں پھرتے ہیں، یہ ایمان اندر سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہاں بھی ہے، یہ نبی کا منکر ہے۔ سمجھو دعا کرو اللہ کسی کو منکر نہ بنائے، اللہ کسی کو بے ادب نہ بنائے، لیکن اگر بشریت کا انکار کرو گے تو پھر خدا کے قرآن کا انکار ہوگا۔ اور کافر بھی یہی کہتے تھے کہ جب نبی آئے سورت یاسین سب کو آتی ہے ماشاءاللہ، سورت یاسین پڑھتے رہتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ سورت یاسین نہ آئے تو ہمارے مولویوں کی آدھی روٹی بند ہو جائے، مردے پہ یہی سورت پڑھتے ہیں نا۔ لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ مارنے والی سورت ہے۔ خدا کے بندے سورت یاسین قرآن کا دل ہے۔ حضور نے فرمایا جیسے ہر چیز کا دل ہے، یاسین بھی قرآن کا دل ہے۔ اس میں کیا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ کافروں نے کیا کہا کہ تم کو ہم نبی نہیں مانتے، کیوں تم بشر ہو؟ بھی نہیں مانتے تم کیا ہو؟ بشر بھی ہم جیسے ہم پیدا ہوئے ویسے تم پیدا ہوئے، جیسے ہم نے دودھ پیا ویسے تم نے دودھ پیا، جیسے ہم جوان ہوئے ویسے تم جوان ہوئے، جیسے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ویسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، جیسے ہمیں بخار آتے ہیں ویسے تمہیں بخار آتے ہیں، تو تم نبی کیسے بن سکتے ہو؟ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ اب سمجھنا، ذرا توجہ کرنا، یعنی کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بشر تو ہیں لیکن نبی کیا ہے؟ بشر ہیں لیکن بھائی تم تمہاری مہربانی رکھو نا اپنی، یہ اپنی خیر البشر لے کے آ گیا ہے۔ بعض صوفیوں کا جوش ہوتا ہے نا محبت میں، ان کو بھی جوش ہوتا ہے تو اس کو بھی محبت بیچارے کو بغض تو نہیں ہے، لیکن وہ محبت میں آگے ایک نمبر بڑھ جاتا ہے۔ یہی ڈر ہے نا کہ جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی سے پیار کرتے کرتے کہتے کہ آج تو مجھے آپ سے ٹوٹ کے پیار آ رہا ہے، میری ماں لگ رہی ہو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہاں جی، بیوی حلال ہوگی حرام، کیوں؟ محبت کر رہا تھا غریب۔ اب یاد رکھو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کیا کہتے ہیں؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ یعنی کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ بشر نبی نہیں بن سکتا، نبی کے لیے کوئی اور مخلوق آنی چاہیے، اس لیے کہتے تھے مان ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہتے تھے اس کو ہم نبی کیسے مانے؟ یہ روٹی کھاتا ہے، یہ بازاروں میں بھی پھرتا ہے، یہ پانی بھی پیتا ہے، یہ تو ہم جیسا بشر ہے، یہ نبی نہیں بن سکتا۔ اور کہتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بھیجنے تھے تو پھر فرشتے کیوں نہیں بھیجے، نوری نبی کیوں نہیں بھیجا؟ اس بشر کو تو ہم نبی نہیں مان سکتے۔
اب سمجھنا عقیدہ یعنی کافروں کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی بشر تو ہے لیکن نبی، ہاں جی بشر ہے نبی، کہہ دو ڈوشر نہیں، بشر ہے نبی، کیونکہ بشر نبی نہیں بن سکتا، بشریت نبوت کے قابل نہیں ہوتی، روٹی کھانے والا نبی نہیں بن سکتا، بازار میں پھرنے والا نبی نہیں بن سکتا، بیت الخلا میں جانے والا نبی نہیں بن سکتا، دودھ پینے والا نبی نہیں بن سکتا، اپنی اماں کی گود میں آنے والا نبی نہیں بن سکتا، یعنی وہ بشریت کے تو قائل ہیں لیکن نبوت کی سمجھو۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، اور رحمان نے تم پر کوئی قرآن نہیں اتارا، کوئی وحی نہیں اتاری، نعوذ باللہ تم جھوٹے ہو۔ اچھا پتہ ہے نبیوں نے کیا جواب دیا؟ اب قرآن پہ غور کرو، جب نبی کو شاعر کہا گیا تو کیا جواب ملا کہ میں شاعر، جب نبیوں کو کہا گیا شاعر ہے تو نبی نے کیا کہا کہ میں شاعر؟ اچھا نبی کو کہا گیا ساحر جادوگر ہے، نبی نے کیا کہا میں جادوگر بھی نہیں ہوں، کہا گیا جھوٹا ہے، نبی نے کہا میں جھوٹا بھی نہیں ہوں، نے کہا تم نے سیکھا ہے، نبی نے کہا میں نے سیکھا بھی نہیں ہے، ہر الزام کا جواب دیا۔ اب جب کافروں نے کہا کہ ان انتم الا بشر، کہ تم بشر ہو ہم جیسی، ایمان سے کہو اگر نبی بشر نہ ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ کہتے کہ ہم تو بشر نہیں ہیں، جاہل ہو تم، دھوکے میں ہو، ہم نے تو بشریت کا کپڑا پہنا ہوا ہے، ہم نے تو بشریت کا لباس پہنا ہوا ہے، اندر سے تو ہم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ یہ جواب دیا نبیوں نے؟ ہاں جی نہیں دیا؟ کیا کہا؟ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا جاہلو تم لاکھ تکذیب کرو، ہم بشر ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے جس نے ہمیں رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اچھا تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کا دین کھول کے تمہیں پہنچا دیں، بس اتنی ہماری ڈیوٹی ہے، مانتے ہو تمہاری مرضی، نہیں مانتے ہو تمہاری مرضی۔ تو اب جناب دیکھو کافروں کا عقیدہ کیا بنا کہ انبیاء بشر تو ہیں لیکن نبی نہیں ہے، کہ بشریت نبوت کے لائق نہیں ہوتی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اب کعبے میں بیٹھے ہو ذرا غور کرو، کافروں نے کہا کہ بشر ہیں اور نبی، اچھا کیوں بشر مانا؟ کافروں نے بشر کیوں مانا؟ وجہ کیا ہے کہ ان کے سامنے نبی پیدا ہوئے، ان کے سامنے نبیوں کا بچپن گزرا، ان کے سامنے جوانی آئی، ان کے سامنے سارے مراحل گزرے۔ اب بشریت کا انکار تو کر نہیں سکتے تھے کیونکہ بشریت ان کے سامنے تھی، انہوں نے کہا بشر تو ہے لیکن نبی نہیں۔ اور 1400 سال کے بعد ہماری محبت والی پارٹی پیدا ہوئی، انہوں نے کہا بشر، انہوں نے کہا نبی تو ہے لیکن کیا فرق ہوا؟ نہیں سمجھے مسئلہ؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ آ گیا؟ ماشاءاللہ۔ وہ کہتے تھے بشر ہے اور نبی نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں نبی ہے، ہمیں کو فرق ہے؟ ہاں جی، وہ بھی یعنی بشریت کے قائل تھے اور نبوت کے قائل نہیں تھے کہ بشر نبی نہیں بن سکتا، یہ نبوت کے قائل ہیں لیکن بشریت کے قائل نہیں۔ ان کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی بشر نہیں بن سکتا۔ اور یاد رکھو نجات والا عقیدہ کیا ہے کہ نبی بشر بھی ہے،
سید البشر بھی ہے، امام البشر بھی ہے، خیر البشر بھی ہے اور امام الانبیاء بھی ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہوگا؟ بی بی عائشہ سے پوچھا صحابہ نے، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ اتنے میں درود شریف پڑھ لو۔ بی بی عائشہ سے، جن نے درود پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں۔ بی بی عائشہ سے پوچھا صحابہ نے کہ بی بی ہمیں خبر دو کہ جب محمد مدنی گھر میں آتے ہیں آپ کیا شغل فرماتے ہیں؟ اب بی بی کے لفظ یاد رکھنا، بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی ہنس پڑی اور فرمایا بیٹو کیا پوچھتے ہو؟ انہو بشر من البشر، اللہ کا نبی بھی تو بشر ہے، وہ بھی تو بشر ہے، گھر میں آتے ہیں ہمارے کام میں بھی مدد کرتے ہیں، کھانے پکانے میں بھی مدد کرتے ہیں، کبھی اپنا کپڑا بھی سی لیتے ہیں، کبھی اپنا جوتا بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، کبھی آرام بھی فرما لیتے ہیں، کبھی اپنی بیویوں سے باتیں بھی فرماتے ہیں۔ کیوں؟ انہو بشر من البشر، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو بشر ہے۔ اب اسی طرح یاد رکھو وجہ کیا ہے کہ ان کو تو نبوت میں دھوکہ ہوا، ان کو بشریت میں دھوکہ ہوا۔ جب شان دیکھتی ہیں کہ انگلی کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہو جائیں، ہاتھ رکھیں تو پانی کی نہریں جاری ہو جائیں، لعاب لگائیں تو اندھے آنکھوں والے بن جائیں، انہوں نے معجزات پہ نظر ڈالی اور بشریت کا انکار کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی بشر نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی اعلان کرو، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو، اور انما حصر کا جملہ ہے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا۔ کہہ دو کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا، کیا مانا؟ جیسے تم پیدا ہوئے میں بھی پیدا ہوا، لیکن میرے اللہ نے مجھے شان دی ہے، میرے اللہ نے مجھ پہ وحی بھیجی، مجھے نبی بنایا، رسول بنایا۔ اچھا یاد رکھو، پہلے بشریت کی شان ہے اور آخر میں کیا ہے کہ اللہ کا شریک، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اچھا دوسری جگہ بھی آیت پہ غور کرو، انما تاکہ مسئلہ یاد رکھو، اگر ہم کہیں کہ نبی نور ہیں تو کیا فرشتوں والا نور ہے؟ فرشتے تو نبی کے خادم ہیں، اور نور یہ سورج چاند والا نور ہے، ان کو تو میرے ایمان عقیدے میں حضور کے جوتی کے برابر بھی نہیں۔ اب نور کون سا نور مانو گے؟ اس لیے پھر روایتیں ڈھونڈتی ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، اور کہیں کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ نور تو ہے، نبی نور ہے لیکن اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے بندو، پہلے تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے بلکہ بعض علماء نے موضوع بھی لکھا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگر نبی خدا کے وجود کا ٹکڑا ہے تو پہلے خدا کے کتنے ٹکڑے بناؤ گے؟ کتنے نبی گزرے؟ 1,24,000 جس خدا کے ٹکڑے ہو جائیں وہ بھی خدا رہتا ہے؟ ہاں جی، نہیں مسئلہ سمجھ آیا بھائی؟ اگر 1,24,000 ٹکڑے کر ڈالو خدا کے، اور ٹکڑے بھی امت کر ڈالے، بندے کر ڈالے، یاد رکھو نبی بشر ہے، سید البشر ہے، لیکن نور کا کیا معنی سمجھو؟ مومن بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، نبی بھی نور ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ولی الذین آمنوا
یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتا ہے میں مومنوں کا دوست ہوں، میں ان کو کفر کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان میں لاتا ہوں۔ تو جب مومن نے کلمہ پڑھا تو مومن بھی نور، لیکن مومن کے نور کا کیا معنی؟ نور ایمان۔ یاد رکھو نور ہے، لیکن نور کون سا ہے؟ نور ایمان، یاد رکھو۔ اور قرآن بھی نور ہے، قرآن نور ہے کہ نہیں؟ اللہ نے خود فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، میرا نبی ہم نے اتارا تیری طرف کھلا ہوا نور۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، میرے نبی کی پیروی کرو اور اس نور والی کتاب کی پیروی کرو جو ہم نے اپنے نبی کے ساتھ اتاری ہے۔ اب پتہ چلا کہ قرآن بھی نور ہے، مومن بھی نور ہے۔ اور ایک جگہ فرماتی ہے میرا مدنی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ نے فرمایا مومن بھی نور، قرآن بھی نور، میرا نبی بھی نور۔ لیکن نور کا کیا معنی؟ قرآن اگر نور ہے، اندھیرے میں بجلی نہ جلاؤ، قرآن کو ویسے پڑھ لو۔ کیوں؟ جب نور ہے تو پھر بجلی جلانے کا کیا مطلب؟ مطلب سمجھو مومن نور، اس کے اندر نور ایمان ہے، اور قرآن نور یعنی نور ہدایت ہے، اور نبی نور کا معنی نور نبوت ہے۔ جیسے نور روشنی، نور مانا روشنی، جب روشنی ہوتی ہے، اب دیکھو روشنی ہے، آدمی ٹھوکر نہیں لگتی، آدمی گڑھے سے بچ جاتا ہے، کانٹوں سے بچ جاتا ہے، غلط راستے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو بھی نور بنایا کہ جب قرآن پڑھو گے شرک کے گڑھے میں نہیں گرو گے، بدعات کے کانٹوں پہ نہیں الجھو گے، بلکہ مدنی کی سنت والی پٹڑی پہ چڑھ جاؤ گے۔ ایمان کو بھی نور بنایا کہ جب تک ایمان نہیں تھا، کوئی سورج کا پجاری تھا، کوئی آگ کا پجاری تھا، کوئی بتوں کا پجاری تھا، کوئی سانپ کا پجاری تھا، اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ اور جب اللہ نے ایمان دیا، فرماتی ہے من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی۔ فرمایا جس کے پر ہم راضی ہو جاتی ہیں اس کو ہدایت کر دیتی ہیں اسلام کی، اور پھر وہ نور پہ آ جاتا ہے، روشنی پہ آ جاتا ہے، ہدایت پہ آ جاتا ہے، اور سیدھے طریقے پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے عقیدہ رکھا کرو، جو آدمی انبیاء کی بشریت کا انکار کرے، حضور کی بشریت کا انکار کرے، پھر اللہ کے قرآن کا بھی انکار۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ انما انا بشر انسا کما تنسون۔ فرمایا میری امت خبردار، میں بھی بشر ہوں، میں بھی اولاد آدم ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، اور مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تم لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، اور میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ اور فرمایا انا سید ولد آدم، میں بھی آدم کا بیٹا ہوں، لیکن آدم کی اولاد کا اللہ نے مجھے سردار بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تاجدار بنایا ہے، اللہ پاک نے مجھے امام الانبیاء بنایا ہے، خاتم الانبیاء بنایا ہے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو صاف رکھیں، اللہ پاک مسلمانوں کو ہدایت دے۔ اللہ